المزمل، المدثر۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت کرتی ہے، دوسری میں آپ کے لیے اس ذمہ داری کی وضاحت کی گئی ہے کہ انذار کے بعد اب آپ اپنی قوم کو انذار عام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دونوں صورتوں میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور آپ کے مخاطب قریش کے سرداروں سے بھی۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرحلہ انذار عام انہی دو صورتوں سے شروع ہوا ہے۔ پہلی سورہ المزمل کا موضوع قوم کے رد عمل پر غم کی حالت سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت اور قریش کے لیڈروں کو تنبیہ ہے کہ ان کی مہلت تھوڑی رہ گئی، وہ اگر اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کرتے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ دوسری سورہ المدثر کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ذمہ داری کی وضاحت، اس کے تقاضوں اور حدود سے آگاہی اور آپ کے مخاطبین کو تنبیہ و تحدید ہے کہ جس قیامت سے کھلم کھلا خبردار کرنے کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ وہ ایک ایسا دن ہے جو منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اس سے بچنے کے لیے کوئی سفارش کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، اور دیکھو اپنی صحیح کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، ان منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت فراواں مال اس کو بخشا، حاضر باش بیٹے دیے، اور اس کے لیے عز و شرف کی راہ خوب ہموار کر دی۔ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اور زیادہ کروں گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا، اس لیے ان قریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ یہ مجرم، اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار۔ اس نے کیا بات بنائی، پھر اس پر خدا کی مار۔ اس نے کیا بات بنائی، پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور اکڑا، پھر بولا یہ محض زبان و بیان کی جادوگری ہے، وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یہ مجرم، میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی، اس پر 19 مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی ہے کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو، ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا ہے۔ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی زوم میں نہ رہیں، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ سرگزشت
تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ یہ کوئی مذاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ چاند گواہی دیتا ہے اور رات بھی جب اس نے پیٹھ پھیر لی، اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، کہ قیامت کا یہ ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے، انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ ماننے کے لیے آگے بڑھے یا رد کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ ہر متنفس اس روز اپنی کمائی کے بدلے رہن ہوگا، دہنے والوں کے سوا۔ وہ باغوں میں ہوں گے، ان مجرموں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہماری بدنصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹ حجتیاں کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آ گئی۔ تب ان کے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بجائے خدا کی طرف سے براہ راست کھلے ہوئے صحیفے اسے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، یہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ ان کے پیچھے نہ پڑو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وہی اہل تقوی ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے۔